بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں شعر۔ میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ مفہوم: میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا دی تو اندر سے محبوب بولا کہ یہ تو اسی آوارہ گرد اور تباہ حال بکاری کی آواز ہے۔ تشریح: میر تقی میر نے تشریح طلب شعر میں محبوب کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے جس میں بے رخی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ شاعر کا دل بے شمار تمناؤں کا مسکن ہے اور ان کی تکمیل کے لیے اسے راستہ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان آرزوؤں میں سے ایک کوچہ محبوب تک پہنچنا ہے تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے۔ جب دروازے پر صدا لگاتا ہے تو محبوب اندر سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ آواز اسی بدحال کی سی ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کے رویے سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، جس کی خاطر میں نے بے پناہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کیں، وہی آج مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا کہ میری آواز کو بھی نہیں پہچان رہا۔ محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے کہ یہ آواز میرے خانہ خراب عاشق میر جیسی ہے، یعنی بے یقینی کا مظاہرہ کیا ہے، یقین سے نہیں کہا کہ واقعی میر کی آواز ہے۔ محبوب کا یہ بے رخی کا رویہ میرے لیے شدید دکھ اور صدمہ پہنچانے کا باعث ہے۔ وہ آج میرا نام مٹانے پہ تلا ہے، وہ شخص کہ جواں میری دعاؤں سے ہوا تھا۔ چھٹا شعر۔ آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ مفہوم: غم کی شدت سے دل بھنے ہوئے کباب کی سی بو دے رہا ہے۔ تشریح: زیر تشریح شعر میں شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غم و آلام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا بلکہ نہایت کٹھن اور پرخطر ہوتا ہے۔ اس میں عاشق کو طرح طرح کی اذیتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے پالا پڑتا ہے۔ بقول میر درد اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ پس ہمت لوگوں کے لیے محبت کی منزلیں طے کرنا مشکل ہے۔ وہ اس راہ میں پیش آنے والے حالات کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ آغاز میں ہی حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ میر کے نزدیک یہ خاردار وادی ہے جہاں مسلسل محرومیاں ہیں اور یہ محرومیاں غم کی آگ کو مسلسل جلائے رکھتی ہیں۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی جدائی، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے مسلسل دکھوں اور غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ گویا محبوب کی جدائی کی وجہ سے میرے دکھوں اور غموں میں کمی نہیں آ رہی بلکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آگ کے دہتے ہوئے انگاروں میں جلن اور تپش کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح میرے غم اور دکھ کو گویا دہتے ہوئے انگارے ہیں کہ جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور میرا دل گویا کباب ہے جو انگاروں پر بھن رہا ہے۔ اور اب تو دل کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دراصل غموں اور دکھوں سے میر کا دل جل کر رہ گیا ہے جیسے کباب کو آگ جلا دیتی ہے۔ گویا ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، برسوں سے جلتا تھا شاید رات جل کر رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔